دوسرا شعر جو ہے، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی صحیح۔ دوسرے شعر میں ارشد بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہاں پہ ارشد بھائی صاحب اپنے محبوب سے محبوب کا نام لے کر فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرا اگر کوئی نام لیوا ہے تو وہ میں ہوں، تیرا یعنی کہ تیری اگر کوئی ہستی ہے وہ میری وجہ سے ہے، کیونکہ میں نے تم کو تخلیق کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب زمانے پر تمہاری حکومت چلتی ہے، اس لیے تو وقت کا خدا ہی صحیح، لیکن تجھے پیدا کرنے والا میں ہی ہوں۔ یہاں پہ ارشد بھائی صاحب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کا کوئی نام لیوا ہے، اگر آپ کو کوئی یاد کرنے والا ہے، اگر آپ کی کوئی ہستی ہے تو وہ میری وجہ سے ہے، کیونکہ میں نے ہی آپ کو تخلیق کیا ہے، میں نے ہی آپ کو پیدا کیا ہے، میں نے ہی آپ کو خلق کیا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اب آپ کی جو گرفت ہے وہ زمانے پہ ہے، اب آپ کی حکومت زمانے پر چلتی ہے، اس لیے تو وقت کا خدا ہی صحیح، لیکن آپ یہ مانو یا نہ مانو، لیکن تجھے پیدا کرنے والا میں ہی ہوں۔ تیسرا شعر جو ہے، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ تیسرے شعر میں ارشد بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے لیے تمہاری نظر ہی بہت ہے، میں تیری توجہ کا مرکز ہوں، یہ میرے لیے بہت کچھ ہے، تو مجھ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو، اس سے مجھ پر کوئی فرق نہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا، مجھے تو اس بات سے تسلی ملتی ہے کہ تمہاری نظر مجھ پر ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ یعنی کہ یہاں پہ ارشد بھائی صاحب اپنے محبوب سے پھر سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ اے میری محبوب، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میرے لیے یہ بہت ہی کافی ہے کہ آپ کی نظر عنایت جو ہے وہ مجھ پر ہے، چاہے وہ نظر جو ہے آپ کی کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، مجھے اس کا کوئی اثر نہیں، اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی کہ اس پر مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو اس بات سے تسلی ملتی ہے کہ میرے لیے آپ کی نظر جو ہے وہ بہت کچھ ہے۔ اس کے برعکس اگرچہ آپ مجھ سے ناراض ہی ہو تو کچھ پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کی نظر جو مجھ پر ہے اس کا بڑا ہی آپ کا احسان ہے۔ مقطع میں ارشد بھائی صاحب فرماتے ہیں، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ مقطع میں ارشد بھائی صاحب اپنے محبوب کی پھر سے تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میری روح میں اس طرح گل مل گیا ہے، وہ میرے وجود کا اس طرح ایک حصہ بن گیا ہے کہ میں اسے اپنے آپ سے جدا نہیں سمجھتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیکھنے والوں کو وہ مجھ سے جدا نظر آتا ہے۔ ارشد بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر میں اپنے محبوب سے جدا نظر آتا ہوں، لیکن جیسے کہ اس کا میرے ساتھ واسطہ نہ ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایک روح ہو چکے ہیں، اس لیے دیکھنے والوں کا قصور ہے کہ انہیں وہ مجھ سے جدا نظر آتا ہے۔ انہی الفاظ کو ارشد بھائی صاحب نے اپنے اس شعر میں سمیٹ لیا ہے، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ ارشد بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر میں اپنے محبوب سے دور نظر آتا ہوں، جیسے وہ مجھ سے دور جدا ہو، جیسے اس کا میرے ساتھ واسطہ نہ ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میرا محبوب اور اس کی محبت میری روح، جسم و جان اور رگ و پے میں اس طرح سما چکی ہیں کہ نکلنا مشکل ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ مجھ میں سے الگ ہیں،
ظاہری ملاپ نہیں ہو پا رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ دیکھنے والوں کو وہ مجھ سے جدا نظر آتا ہے، یعنی کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو میرا محبوب مجھ سے جدا نظر آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ارشد بھائی صاحب کی یہ دوسری غزل بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل اس کے جو آگے اس کے سوالات ہیں، کل ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں تبصرہ کریں گے۔